جی میرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے سچے مالک اصلی خدا کی صحیح پہچان کیا ہے؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے تو آپ اس اٹل حقیقت کو دل میں بٹھا لو کہ سنسار کے سچے مالک کو آپ اپنی آنکھوں سے اس سنسار میں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ بالکل حقیقت ہے۔ وہ بات ایک الگ ہے کہ آپ دنیا کی چیزوں کے روپ آکار بنا کر اس کے سامنے سر جھکائیں اور اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکائیں۔ یہ دھوکہ ہے جس پر چل کر انسان نرک کی آگ میں سجا پائے گا۔ سچ یہ ہے کہ ہم اس مالک کو اس سنسار میں دیکھ نہیں سکتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنسار اس نے رچا ہے، یہ سنسار اس نے انسانوں اور جنوں کا امتحان لینے کے لیے، ٹیسٹ لینے کے لیے، پریکشا لینے کے لیے، پیپر لینے کے لیے بنایا ہے۔ اب ہم اسے دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ اس میں بھی ایک وجہ ہے۔ ہر بات میں ایک وجہ ہوتی ہے۔ تو دیکھیے، اس کو، سنسار کے سچے مالک کو، جس نے یہ کائنات بنائی ہے، جس کا قبضہ ہر چیز پر ہے، علی کل شیء قدیر قرآن کہتا ہے، آسمانی کتاب ہے قرآن، کہ ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے۔ جس کی یہ کائنات ہے، جس نے یہ بنائی ہے، جو اسے چلا رہا ہے، جو روز دن نکال دیتا ہے، رات کر دیتا ہے، ہواؤں کو چلاتا ہے، پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہی سنسار کا سچا مالک ہے جو دکھائی نہیں دیتا ہے، اور اس کو یہ پسند ہے۔ اب دیکھو نا، وجہ آ رہی ہے سامنے، کیا وجہ ہے کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس سے ڈریں، بن دیکھے اس کی بنائی ہوئی رچنا کے آدھار پر اچھائی پر چلیں، برائی سے بچیں۔ اس کو بن دیکھے اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں، اسے راضی کریں، اس سے ڈریں، اس سے ڈر کر برائی سے بچیں، یہ اس کو پسند ہے۔ تو بھئی ہمارا یہی کام ہے کہ لوگوں کو، ساری دنیا کے انسانوں کو شیطان کے نقلی خداؤں کے دھوکے سے بچا کر سنسار کے سچے مالک اصلی خدا کا راستہ دکھانا، صحیح راہ دکھانا۔ ساری دنیا میں آپ غور کریں کہ انسانوں کی کتنی بڑی بھیڑ کو شیطان نے شیطانیت پر لگا رکھا ہے، نقلی خداؤں کے دھوکے پر لگا رکھا ہے۔ سنسار کے سچے مالک کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے ہی سر جھکوانے پہ لگا رکھا ہے۔ ذرا عقل کا استعمال کریں۔ جو چیز پیدا ہوئی ہو اور پھر مٹ جائے، اس کے سامنے سر جھکانے سے فائدہ کیا ہے؟ لہٰذا ایک بات کو دل میں بٹھا لو کہ سنسار میں جو بھی چیز دکھائی دے رہی ہے، یہ اصلی خدا کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور پیدا کی ہوئی چیز پیدا کرنے والے کے سامنے ہر پرکار سے بے بس، کمزور اور محتاج ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو اس پوری کائنات پر، جس کا کنٹرول ہے، جس کی طاقت ہے، جس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، ہر چیز اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے۔ اسی سنسار کے سچے مالک کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور قرآن مجید سنسار کے سچے مالک کی آسمانی کتاب ہے، جو سنسار کے سچے مالک کی صحیح پہچان دیتی ہے، بتاتی ہے۔ جیسے کہ آپ پڑھیں گے سورہ اخلاص، اس میں بتاتی ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ سنسار کا سچا مالک ایک ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، سنسار کا سچا مالک ایک ہے، انیک نہیں ہے۔ عقل سے غور کرو کہ اس پوری کائنات پر ایک مالک کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے، جس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے اسی کا ہے یہ قرآن، اسی کے بارے میں یہ قرآن بیان کرتا ہے، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو اللہ ایشور کی دی ہوئی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس کی پہچان کرو، کیونکہ یہاں اس دنیا میں ہمارا امتحان چل رہا ہے۔ سب کو جیون کا سمے دیتا ہے۔ اب جو اس جیون کے سمے میں بن دیکھے اس کی کھوج کر کے، اس کی پہچان کر کے، اسے راضی کر کے مرا، اس کا جیون تو اس امتحان میں پاس ہے، کامیاب ہے۔ اور جو اس دنیا کے دھوکے میں بھٹک کے مرا، جس نے ایشور کی، اللہ کی قدر نہ کی، اس کا احسان نہ مانا، اس نے جیون دیا، اس نے کھلایا پلایا، اس کا احسان نہ مانا اور اس کی کھوج نہ کی، اس کی صحیح پہچان نہ کی، اسے راضی نہ کیا، تو اس کا جیون موت کے بعد ناکام ہے، وہ فیل ہے اس امتحان میں، اس کا جیون تباہ اور برباد ہے۔ اصل زندگی موت کے بعد ہے۔ یہ ایشور اللہ کی طرف سے ساری دنیا امتحان لینے کا ایک کمرہ ہے، پیپر لینے کا ایک کمرہ ہے، اور پھر فیصلے کا جہان موت کے بعد ہے، یعنی کہ رزلٹ کا جہان موت کے بعد ہے۔ کون پاس ہوا اور کون فیل ہوا، یہ دنیا کرم کرنے کا جہان ہے، پھر فیصلے کا جہان موت کے بعد ہے۔ تو قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے،
اور ایک کا مطلب کیا ہے کہ ہر چیز اسی کے سہارے سے قائم ہے مگر وہ کسی کے سہارے سے قائم نہیں ہے۔ اب جو اللہ کو، سنسار کے سچے مالک کو، اپنے بنانے والے سچے مالک کو پانا چاہتا ہے، اس کی صحیح راہ کو پانا چاہتا ہے، تو دنیا کے سارے سہارے چھوڑ کر کے ایک ایشور، ایک اللہ کا سہارا لے کر اس کے قدموں میں جھک جائیں اور اس سے اسی کا سچا راستہ مانگیں کہ مالک مجھے سچ کو سچ ہی دکھا، جو تیری طرف سے تیرا سچا راستہ ہے مجھے اس کو دکھا دے۔ وہ آپ کو دکھائی نہیں دے گا، آپ اپنے من میں ارادہ بنا کر کے، نیت بنا کر کے، سوچ بنا کر کے من ہی من میں اسے پکاریں اور کہیں بھی جو ہے اس کے سامنے جھکیں، اس کے قدموں میں گر جائیں کہ مالک سچا راستہ دکھا مجھے، بن دیکھے۔ میں نے بتایا نہیں پہلے کہ اس کو پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے بندے اسے یاد کریں، اسے پکاریں، اس سے ڈریں، اس کی پہچان کریں، اس کی کھوج کریں، اس سے بات کریں۔ یہ ہوائی بات نہیں ہے، آپ دل سے کر کے دیکھیں، اس کی قدرت آپ کو ضرور چمتکار دکھائے گی۔ اب قرآن کی اگلی آیت کہتی ہے، اللہ الصمد، سارا جہان اللہ کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ یعنی کہ اس میں یہ معلوم ہوا کہ اس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، نہ اللہ کے مقابلے کا ہے، نہ اس جیسا ہے۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو اس کی ضرورت ہے مگر اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بات میں ہوائی نہیں کر رہا ہوں، آپ اس کائنات میں غور کریں کہ ایک طاقت ہے جس کی بادشاہت اس کائنات پر چھائی ہوئی ہے اور وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، اسی لیے کائنات چل رہی ہے۔ اگر وہ کسی کے سامنے بے بس ہوتا تو پھر اسے کوئی روکتا، کائنات کے چلنے میں دقت آتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کائنات پر اسی کی بادشاہت ہے، سب اس کے محتاج دکھائی دیتے ہیں، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیماریوں میں گھیر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے تکلیفوں میں گھیر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بارش کر دیتا ہے، جب چاہتا ہے بارش روک دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بارش کرتا ہے، جہاں نہیں چاہتا ہے وہاں بارش نہیں کرتا ہے۔ اور یہ موت کا سسٹم صرف انسانوں کے ساتھ نہیں ہے، جنات کے ساتھ ہے، چرندوں کے ساتھ ہے، پرندوں کے ساتھ ہے، کیڑے مکوڑوں کے ساتھ، ہر جاندار چیز، ہر چیز کے اوپر موت کی جو اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ موت کی بادشاہت، دکھوں کی بادشاہت، غموں کی بادشاہت، مصیبتوں کی بادشاہت، پریشانیوں کی بادشاہت، ہر چیز کے اوپر اس کی بادشاہت چھائی ہوئی ہے۔ سب اس کے سامنے بے بس ہے، محتاج ہے، مگر وہ کسی کے سامنے بے بس نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بھئی تیرا پالنہار کون ہے، تجھے پالنے والا کون ہے، تجھے روزی روٹی کون کھلاتا ہے، تجھے ہر روز روٹی پانی ہر چیز کون کھلاتا ہے اور کون پلاتا ہے، تیرا پالنہار کون ہے، تیرا رب کون ہے، تو میں اس کو جواب دوں گا کہ میرا پالنے والا وہ ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، معبود برحق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کے اندر طاقت ڈالی اور پھر اسے زندگی جینے کا طریقہ سکھایا۔ انسان کو پیدا کیا، اسے دو پیروں پر بیلنس بنا کر چلنا سکھایا، انسان کو زبان سے بولنا سکھایا، انسان کی آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت رکھی، کانوں میں سننے کی طاقت رکھی، ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت رکھی، پیروں میں چلنے کی طاقت رکھی، عقل کو سمجھ دی، انسان کے اندر رچنا کو رچا، اپنی اچھائی میں سکون رکھا، شیطان کی برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی، سورگ کے اچھائیں رکھی، جنت کے شوق رکھے، جہنم کے خوف رکھے، ہر جاندار چیز کی جان اپنے قبضے میں رکھی، جس کو چاہتا ہے زندگی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے موت دے کے اٹھا لیتا ہے۔ انسان کے سامنے دو راستے کر دیے، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل، اس کا امتحان لینے کا ذریعہ بنایا۔ ہمارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کو چھت بنایا، سانس لینے کے لیے ہواؤں کو چلاتا ہے، آرام کرنے کے لیے رات کو کر دیتا ہے، کرم کرنے کے لیے، کام کرنے کے لیے دن نکال دیتا ہے۔ یہ دن رات، ہوا، سورج، آسمان، ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے، اسی کی بادشاہت ان سب پر چلتی ہے۔ زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے سب اسی اللہ کا ہے، جس کے سامنے میں نماز میں سر جھکاتا ہوں۔ میرا پالنے والا، میرا رب وہ ہے جس نے پرندوں کو پیدا کیا، پھر آسمان میں، پھر ہوا میں اڑنا سکھایا، بادلوں کو گردنا سکھایا، بجلی کو چمکنا سکھایا، اتنے بڑے آسمان کو بنا دیوار کے، بنا کولم کے تھام رکھا ہے۔ ہر چیز اسی کے سہارے سے قائم ہے۔ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ کہانی کس سے نہیں ہے، ان باتوں پر غور کرو، آسمان کی طرف دیکھو، پرندوں کی طرف دیکھو، ہاں
پرندوں کی طرف دیکھو کیسے وہ ہوا میں اڑتے ہیں، اللہ نے ان کو کیسے اڑنا سکھایا ہے۔ تو میرا پالنے والا میرا رب وہ ہے جس نے سانپ کو پیدا کیا، پھر اسے بنا پیروں کے پیٹ کے بل چلنا سکھایا، پھر فن اٹھا کر اسے پھنکارنا سکھایا۔ میرا رب وہ ہے جس نے شیر کو پیدا کیا، اسے دوڑنا، اسے دہاڑ مارنا سکھایا۔ آسمان میں تاروں کو چمکایا، چاند اور سورج کو چمکایا۔ تو چاند اور سورج کی پوجا نہ کرو جس نے چاند اور سورج کو، پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، جو سب سے اوپر ہے، جو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے اوپر ہے، مگر ہر چیز کو ہر سمے دیکھتا ہے۔ اللہ کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کا قبضہ، طاقت اور کنٹرول ہے، ہر چیز کا گیان رکھتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے اوپر ہے۔ اس کی پوجا کرو، اس کی عبادت کرو۔ ہمارا یہی کام ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو بنی ہوئی چیزوں سے ہٹا کر بنانے والے کی پوجا میں لگائیں، ساری دنیا کے انسانوں کو شیطان کے دھوکے سے بچا کر سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی طرف لائیں۔ اب قرآن آگے کہتا ہے لم یلد ولم یولد، سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے نہ اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے۔ یہ آیت کیوں اس بارے میں کہتی ہے؟ کیونکہ دنیا کے انسان اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے ہی سر جھکانے لگتے ہیں۔ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں جو جنی ہوئی ہیں خدا بنا رکھا ہے ان کو، جو مٹ گئے، جو ختم ہو گئے۔ لوگ ذرا بھی غور نہیں کرتے کہ جنی ہوئی چیزیں، پیدا کی ہوئی چیزیں اور وہ مٹ گئیں، انہیں آج تک لوگ خدا مان رہے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان رہے ہیں، شری رام کو خدا مان رہے ہیں۔ ارے یہ پیدا ہوئے تھے، مٹ گئے، کوئی اور ہستی ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے ان کے مٹنے کے بعد بھی۔ وہ ہے اصلی خدا، وہ ہے سنسار کا سچا مالک جو اس کائنات پر اب بھی چلا رہا ہے اس کو، اور چلاتا رہے گا۔ تو آیت اسی کے بارے میں کہتی ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے، اور نہ وہ کسی اور سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی شروعات ہے، نہ اس کا انت ہے۔ آگئی نا بات وہی، نہ اس کی شروعات ہے اور نہ اس کا انت ہے۔ اللہ ایشور کا کہیں سے شروع نہیں ہوتا، نہ کہیں اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ تو یہی تو سنسار کا سچا مالک ہے۔ اب آگے سب سے بڑی پہچان دی، ولم یکن لہ کفوا احد، اے دنیا کے انسانوں، دنیا کی چیزوں کی پوجا مت کرو، یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، سنسار کے سچے مالک کے جیسا، اللہ کے جیسا اس پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جو چیز بھی تمہیں دکھائی دے رہی ہے یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اس کے جیسا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ وہ سب سے الگ اور نرالا ہے، جو کائنات کا چلانے والا ہے۔ اس میں اس بات کا بھی جواب دوں گا، کیا قرآن سنسار کے سچے مالک کی سچی کتاب ہے یا نہیں؟ آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ آپ عقل پہ زور ڈال کر ذرا غور کریں کہ کوئی ایک ہستی ہے جو ہماری کھانے کی، پینے کی، ہر چیز کی ویوستھا کو دھرتی پہ سے جو ہے مہیا کر رہی ہے۔ اس نے ہمیں جیون دیا ہے، جیون کا سمے دیا ہے، جیون دیا ہے تو جیون کے سارے سادھن بھی دیے ہیں اس نے، جو ہماری پورتی کر رہا ہے، ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، پال رہا ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ تو یہ بات میں نے آپ سے پہلے کہہ دی کہ اس کو یہ پسند ہے کہ بن دیکھے اس کے پیدا کیے ہوئے انسان اس کی کھوج کریں، اس کی پہچان کریں، اس کو یہ پسند ہے اور اس سے ڈریں، اس لیے وہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب اسی سنسار کے سچے مالک کی اصلی اور سچی کتاب ہے قرآن مجید۔ جب آپ سب سے پہلے پڑھیں گے قرآن مجید میں سب سے پہلا سورہ سورہ فاتحہ، تو اس میں آپ دیکھیں کیا بتایا گیا ہے، کیا اس میں سمجھایا گیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ سب تعریف سنسار کے سچے مالک، جو سچا مالک ہے، اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی ہے وہ مالک جو دکھائی نہیں دیتا ہے، مگر ساری مخلوق کو، ساری جیو دھاریوں کو، سارے جانداروں کو، ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ اسی نے جیون دیا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، مگر دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اب اس نے کائنات بنائی ہے اچھے اور برے کو چھانٹنے کے لیے۔ اب جب آپ دوسرا سورہ پڑھیں گے سورہ بقرہ، اس میں آپ پڑھیں گے الف لام میم، یہ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اب بہت سے بدبخت کہتے ہیں کہ اس میں شک کے بارے میں تو پہلے ہی آ رہا ہے۔ ارے اگر تجھے شک لگ رہا ہے تو آپ پھر اس قرآن کو چیک کر، ایشوری رچنا کے آدھار پر اگر تو سچا ہے تو اس کو چیک کر، تو اس کو سچی پائے گا۔ اپنی بھاونا کو شدھ کر کے، اپنی نیت کو سچی کر کے، پوری طرح برائی سے بچ کر
ईश्वरी रचना के आधार पर इस कुरान के चैलेंज को कबूल कर और इसको चेक कर कि ये सच्ची किताब है या नहीं। मगर ये सच्ची राह, ईश्वर की, अल्लाह की सच्ची राह उन्हीं लोगों को दिखाती है जो बिन देखे, जो उस मालिक से डर कर बिन देखे, उस मालिक को बिन देखे उस पर यकीन रखते हैं, उस पर यकीन करते हैं कि कोई एक ताकत है जिसने हमें पैदा किया है, जो हमारा मालिक है, हमारी जान उसी कब्जे में है, हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है, जब चाहेगा वो मौत देकर उठा लेगा। तो ये सिर्फ सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए जो बिन देखे ईश्वर पर, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यकीन करते हैं, जो अटल हकीकत को मानते हैं कि अटल हकीकत ये है कि कायनात में कोई चीज़ खुदा नहीं है, इन सब के ऊपर एक मालिक है, वो है असल मालिक, और वो हमें देख रहा है, वो दिखाई नहीं देता है, बिन देखे उस पर यकीन करते हैं। तो अलिफ लाम मीम यह अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक नहीं, सच्ची राह दिखाती है उन डरने वालों के लिए, उन डरने वालों को जो बिन देखे अल्लाह पर ईमान लाते हैं, यकीन रखते हैं और नमाज कायम करते हैं, उसी की भक्ति करते हैं, उसी के सामने सर झुकाते हैं, संसार की किसी चीज़ के सामने सर नहीं झुकाते। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं, अगर आप गैर मुस्लिम हैं, तो कभी जाके आपने मस्जिद में चेक किया है? मस्जिद में कोई मूर्ति, कोई रूप, कोई आकार नहीं होता, संसार के सच्चे मालिक की ही पूजा होती है। अगर आपने नहीं देखा तो आप कभी जाकर देखें, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। मस्जिद में सभी इंसान एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर उस सच्चे मालिक के सामने सर झुकाते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, उसका गुणगान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। हम अपने बंदा होने का, कि हम उसके पैदा किए हुए इंसान हैं, वो हमारा मालिक है, तो हम अपने बंदा होने का, उसका मोहताज होने का और उसको मालिक मानने का इकरार करते हैं, गवाही देते हैं कि वो हमारा मालिक है। हम दुनिया में बिना मालिक के आज़ाद नहीं हैं। जो इस दुनिया में अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझेगा और मन की इच्छाओं को पूरी करेगा बुराई पर चलकर, जो मन की इच्छा पूरी करेगा वो 100% बुराई पर चलेगा, जो मालिक की मर्जी पर नहीं आएगा। मेरे भाइयों, ऐसा ही इंसान मौत के बाद नरक की आग में झोंका जाएगा। उसने हर इंसान को थोड़ा सा जीवन का समय दे दिया है और इम्तिहान लिया है, टेस्ट लिया है, परीक्षा ली है, पेपर लिए हैं, टेस्ट लिया है कि या तो तू अपने मन को राज़ी कर या फिर मुझ रब को राज़ी कर। मैंने तुझे जीवन दिया है, मैं तुझे पाल रहा हूँ, खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, मैं तेरा रब हूँ। रब का मतलब पालने वाला। अगर मुझे राज़ी करेगा तो मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर चलेगा, पूरी तरह बुराई से बचकर चलेगा, अच्छाई पर चलेगा। और अगर तू अपने मन को राज़ी करेगा तो तू मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलेगा, अच्छाई को छोड़कर बुराई पर चलेगा। तो उसने ये फैसला कर दिया है, जो मुझे राज़ी करके आएगा वो स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा, और जो अपने मन को राज़ी करके आएगा वो नरक की आग में सजा पाएगा। यही अटल सच है। अब जो चाहे अपने मालिक की मर्ज़ी पे आ जाए और मौत के बाद स्वर्ग में कामयाबी का जीवन पाए, उसकी कृपा और उसकी दया, उसकी रहमत के साए में चला जाए। और जिसका जी चाहे वो अपनी मनमानी करके धरती पर फसाद फैलाकर जीवन के समय को बर्बाद करके, अल्लाह ईश्वर को नाराज़ करके मरने के बाद नरक की आग में सजा पाए। इंसान की अपनी मर्जी है, सबको वो जीवन का समय देता है। देखा ना कितने लोग शराब में डुबो के जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं, जुआ खेल के जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। सारा दिन गांव देहात में देखें आप, ताश खेलते खेलते लोगों को निकल जाता है, ताश खेल कर, जुआ खेल कर जीवन के समय को बर्बाद कर रहे हैं। उसने तो जीवन दे दिया है भाई, अल्लाह ने तो सबको जीवन दे दिया है, अब जो चाहे करके मरे। ये मत समझना कि जीवन का समय उसने दे दिया है, मर के मिट्टी मिल जाएंगे, किस्सा ख़त्म हो जाएगा, मौत के बाद पकड़नी होगी। नहीं, जालिम की खाल खींच दी जाएगी। दुनिया में कुछ नहीं कहेगा वो, क्योंकि दुनिया इम्तिहान का जहान है। जब बच्चों के पेपर होते हैं, उन्हें घंटे 2 घंटे का समय मिलता है, तो उनको जो है टीचर कुछ नहीं कहते। जो करना है, जो उत्तर देने हैं दे, जो करना है कर। उस समय पेपर के पीरियड में, इम्तिहान के समय में उनसे कुछ नहीं कहते। इसलिए अच्छा कर या बुरा कर, अल्लाह कुछ नहीं कहेगा। उसकी पकड़ मौत के बाद है। ये मत समझना कि मौत पे जो है मिट्टी मिल जाएगी, किस्सा ख़त्म हो जाएगा। नहीं, जालिम को एक एक जुल्म की सज़ा दी जाएगी और अच्छे इंसान को एक एक अच्छाई का बदला दिया जाएगा। ये बात
قرآن مجید میں سب سے پہلے سورہ میں اس نے کہہ دی مالک یوم الدین، میں بدلے کے دن قیامت کا مالک ہوں، جس نے جیسے کرم کیے ہیں اس کو ویسا ہی بدلہ دوں گا۔ غور کرو اس کائنات میں اور اپنے اندر، اس دنیا میں سنسار کے سچے مالک اللہ نے، تو اس دنیا میں اللہ نے ہر انسان کو سچ اور جھوٹ صاف صاف دکھا رکھا ہے، انسان کے اپنے اندر اس کی رچنا میں بھی اور اس سنسار میں بھی باہر۔ سب کی آنکھیں دوسروں کو مرتا ہوا دیکھ رہی ہیں، اور خود بھی انسان جانتا ہے کہ میں بھی کبھی بھی مر سکتا ہوں، پھر بھی اپنی موت کو بھلائے پھرتا رہتا ہے، نظر انداز کرتا رہتا ہے۔ سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس کائنات میں جو چیز ہے یہ فانی ہے، مرنے مٹنے والی ہے۔ سنسار کا سچا مالک جو سب سے اوپر ہے وہ لافانی ہے، وہ کبھی نہ مٹنے والی ہے، پھر بھی وہ کبھی نہ مٹنے والا ہے، پھر بھی لوگ اس کی پیدا کی ہوئی چیزوں کے آگے سر جھکاتے ہیں، جان بوجھ کر برائی پہ چلتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہی سوال ہوگا، کیا تجھے سچ کا پتہ نہیں تھا؟ تو وہ کہے گا ہاں، تو پھر تو نے سچ کو کیوں نہیں مانا؟ اب انسان کے پاس جواب نہیں ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے تو اللہ کا ناقدرہ ثابت ہوا، اب جا نرک کی آگ میں۔ تو اللہ کی قدر کرتا، اپنے پیدا کرنے والے سچے مالک کی قدر کرتا تو تجھ کو پہچان لیتا اور اس کی بھکتی کر کے آتا۔ اس نے تجھے اپنے لیے بنایا تھا، اس نے تیرے ساتھ سب کچھ کیا، تجھے کھلایا پلایا، جیون دیا، سب کچھ کیا، مگر تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہ اللہ نے پہلے فیصلہ کر دیا کہ جو میری قدر کرے گا، ہاں جو میری قدر کرے گا، مجھے راضی کر کے آئے گا، وہ سورگ میں کامیابی کا جیون پائے گا، اور جو میری ناقدری کرے گا وہ نرک کی آگ میں جائے گا۔ تو اللہ نے سچ اور جھوٹ سب کو دکھا رکھا ہے، بس جنت کی اچھاؤں کے چکر میں انسان کی عقل سچ سے اندھیرے میں ہے۔ ٹیسٹ انسان کا یہ ہے کہ انسان سورگ کی، جنت کی اچھاؤں میں دنیا میں اپنے من کو راضی کرتا ہے یا اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کو نہیں آئے، ہم ایک جیون کا سمے لے کے آئے ہیں، اور یہاں سے وہ سمے بتا کر ہمیں مر کے جانا بھی ہے۔ ایک شخص مجھ سے کہنے لگا، دنیا میں ہمیشہ جینے کی چاہت میں موت کو بھول کر کہ میں جو ہے بھائی پرچونے کی دکان کروں گا، اور میں یہ کام کروں گا، اور میں وہ کام کروں گا، اور ایسے رہا کروں گا، اور ویسے رہا کروں گا، یہ کیا کروں گا، وہ کیا کروں گا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ من کی بھائی، تجھے اس دنیا سے مر کے جانے کا بھی خیال ہے یا نہیں؟ کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے کا خیال آتا ہے تیرے من میں؟ اس دنیا سے مر کے جانا بھی ہے، تیرے سامنے لوگ جا نہیں رہے مر کے، ایسی ہمیں بھی جانا ہے۔ جس مالک نے سب کچھ دیا ہے اس کے لیے کیا کیا ابھی تک؟ اس کی کچھ پہچان کری، کچھ کھوج کری اس کی؟ میرے بھائیوں، سچائی پر غور کریں۔ سنسار کے سچے مالک اللہ ایشور نے اپنی ہر مخلوق، اپنی ہر پیدا کی ہوئی چیز، اپنی ہر مخلوق کو پیدا کر کے کلو نفسن ذائقۃ الموت قرآن میں کہا ہے، ہاں کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہاں اللہ نے سب کو پیدا کر کے اس کی موت بھی لکھ دی، اس کو مرنا ہے، ہر چیز کے ماتھے پر موت کا داغ ہے۔ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دنیا کو معبود بنا رکھا ہے۔ معبود کا مطلب جس کے آگے سر جھکایا جائے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی قدر کی جائے، جس سے محبت کی جائے۔ تو دنیا کی چیزوں کو معبود بنا رکھا ہے، بجائے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کے۔ ساری کوشش اور محنت دنیا پر ہو رہی ہے، رات دن دنیا کی بھاگ دوڑ، دنیا جو جیون کبھی بھی ختم ہو جائے، ارے پاگلوں کیا اس کے پیچھے دوڑ لگانا ہے؟ غور کرو سچائی پر۔ رات دن دنیا پہ کوشش ہو رہی ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کا۔ یہ فراڈ بازی موت کے بعد نہیں چلے گی۔ یہاں تو جو ہے اس نے امتحان کے لیے چھوٹ دے رکھی ہے۔ تو یاد رکھیں، موت کے بعد سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، یہی قرآن کہتا ہے۔ موت کے بعد سچوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی، اور جھوٹوں کو ان کا جھوٹ ہی نقصان دے گا، تباہی کا ذریعہ بنے گا۔ فیصلے کے جہان میں، یہ تو امتحان کا جہان ہے میرے بھائیوں، صرف اللہ ہی ہے، ہاں پوری کائنات میں صرف اللہ ہی ہے جو قدر کرنے کے لائق ہے، صرف اللہ ہی ہے جو محبت کرنے کے لائق ہے، صرف اللہ ہی ہے جو سر جھکانے کے لائق ہے، صرف اللہ ہی ہے جو ہاتھ پھیلانے کے لائق ہے۔ اللہ کی محبت میں دو آنسو بہائیں، دعا کیا کرو کہ اے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما، مجھے طاقت اور قوت دے، مجھے توفیق عطا فرما کہ تیری یاد اور محبت میں میری آنکھ آنسوؤں میں ہر وقت بھیگی رہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ ایشور کا ٹیسٹ یہ ہے
کہ دنیا کی ساری چیزوں کا انکار کر کے صرف اللہ کی تعریف پر کون راضی ہوتا ہے اور اس زندگی کے ہوش میں اللہ سے ڈرتا ہے یا نہیں ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کا ٹھکانہ موت کے بعد سورگ ہے، جنت ہے، اور نہ ڈرنے والوں کا ٹھکانہ، گھمنڈ کرنے والوں کا ٹھکانہ نرک کی سزا ہے، نرک کی آگ ہے۔ اسلام سچ ہے، جو جان کر بھی اس کو چھپا لے، ہاں سچائی کو چھپانے کی سزا جہنم ہے، نرک ہے۔ صرف اللہ ہی تعریف کے لائق ہے، ہر چیز کا بنانے والا تو حقیقت میں اللہ ہے، ہم نے تو صرف بنی ہوئی چیزوں سے دریافت کی ہے، تحقیق کی ہے۔ جیسے اللہ کا ٹھنڈا موسم جو اللہ نے پیدا کیا ہے، ٹھنڈا موسم ٹھنڈ کا، اللہ کا ٹھنڈا موسم دیکھ کر کے ہم نے گرمی سے بچنے کے لیے اے سی ہے، فریج ہیں، اس کی دریافت کری ہم نے، ان چیزوں کو بنانے کی کوشش کری ہم نے۔ تو جیسی انسان کوشش کرتا ہے پھر ویسا ہی علم انسان کو اللہ ہی دیتا ہے، یاد رکھیں۔ انسان کے پاس اپنا ذاتی کچھ نہیں ہے، ہاں اللہ ہی نے سب کچھ دیا ہے۔ تو جو ہم نے اے سی، فریج یہ بنائے ہیں، ہوائی جہاز اڑنے کے بنائے ہیں، پرندوں کو دیکھ کر کے بنا لیے ہوائی جہاز، جو بھی ہم نے یہ چیزیں بنائی ہیں یہ گیان بھی اللہ ہی کا ہے۔ گرمی کو دیکھ کر کے سردی میں گرم ہاٹ ہیٹر بنا دیے ہیں، لکڑی اللہ نے پیدا کی، اس سے ٹیبل، کرسی، میز وغیرہ بنانے کی کوشش کی، ہم نے اس سے بنانے کی کوشش کی، لکڑی کو تو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا۔ پرندوں کو دیکھ کر ہوائی جہاز بنانے کی کوشش کی۔ تو آپ اسی طرح سے انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں کو گن سکتے ہیں کہ قدرتی چیزوں کو دیکھ کر کے انسان نے یہ دماغ لگایا اور پھر اللہ ہی نے اس کو سمجھ دی، کیونکہ جیسا بھی انسان نیت اور محنت کرے گا اللہ تعالیٰ ویسے ہی فیصلہ کر دے گا، اسی کو وہی گیان دینے والا ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ انسانی کوشش کے اوپر بات ہے، جو اللہ کے لیے کوشش کرے گا اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی کوشش موت کے بعد کامیاب ہوگی، ورنہ دنیا کی ہر کوشش موت کے بعد ناکام ہوگی، وہ دنیا ہی میں رہ جائے گی۔ جو اللہ کی طرف اللہ کی قدر کرے گا، اللہ کی طرف دھیان دے گا، اسے راضی کرے گا، اس کے لیے کوشش اور محنت کرے گا، وہی اس کائنات کی حقیقت کو پہچانے گا، وہی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم غور کریں، یہ دنیا بھولنے کا، غفلت کا، بے وفائی کا جہان ہے۔ مرنے والا ہمارا کتنا ہی قریبی ہو، ہم اس سے کتنی ہی محبت کرتے ہوں، لوگ اسے بھول جاتے ہیں۔ غفلت کا جہان ہے، یہ زندگی بڑی چھوٹی سی ہے، مگر انسان کو بے ہوشی میں، غفلت میں بہت لمبی دکھائی دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، بے وفائی کا جہان ہے، اس دنیا میں انسان ہر چیز کو اپنی سمجھتا ہے، یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا، میں اولاد میری، بیوی میری، بچے میرے، زمین میری، جائیداد میری۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ سب بے وفا ہیں۔ انسان ان کو غور کر کے ان کو پہچانے۔ آپ جب تک کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کما کے لا رہے ہیں بچوں کو، تو آپ بچے آپ سے محبت کریں گے، اگر آپ کمائیں گے نہیں تو بچے بھی نفرت کریں گے آپ سے۔ اس دنیا کی ہر چیز آپ کو اپنے فائدے کے لیے چاہتی ہے، ایک صرف آپ کا پیدا کرنے والا رب ہے جو تمہیں تمہارے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ سارا جہان بے وفا ہے، موت پر آپ کو چھوڑ دے گا، سب تمہیں گڈھے میں پھینکیں گے۔ اس جہان کی رچنا ایشور نے، اللہ نے اس طرح سے بنائی ہے، سب تمہیں، بیوی بچے، سب تمہارے گھر والے، تمہیں سب مٹی میں جو ہے ملا کے آ جائیں گے اور اپنی اپنی زندگی میں آ کے لگ جائیں گے، اپنی اپنی زندگی جینے میں لگ جائیں گے، تمہیں بھول جائیں گے۔ یہ بھولنے کا جہان ہے، غفلت کا جہان ہے، بے وفائی کا جہان ہے، سارا جہان بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے محنت کریں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو اللہ کی ہدایت مل گئی، اللہ نے اپنا سچا راستہ دکھا دیا، وہی کامیاب ہے۔ جس کو اللہ کی ہدایت مل گئی، جس کو اللہ کی ہدایت مل گئی ہوگی، وہ سو کر اللہ کی یاد میں اٹھے گا، اور جس کو ہدایت نہیں ملی ہوگی وہ دنیا کے نشے میں اٹھے گا، جب سو کے اٹھے گا۔ اس لیے اللہ کی طرف غور کریں تاکہ وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے، اور وہ رحمت کے سائے میں اسی کو لیتا ہے جو دھرتی پر فساد نہیں پھیلاتا ہے، اللہ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لوگ اسے تکلیف دیں مگر وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب آپ اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو، اللہ پر چھوڑ دو، تو بے شک وہ خوب حساب لینا جانتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، سچ کو پہچانو، جیون بہت تیزی سے ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، جیون کا سمے پورا ہونے کی طرف جا رہا ہے، مر کے اس دنیا سے جانا ہے، اس مالک کو حساب دینا ہے جو اصلی مالک ہے، جس نے ہمیں جیون دیا ہے،
اس کی مرضی کو جانو۔ संसार के सच्चे मालिक की मर्जी क्या है, संसार के सच्चे मालिक की पहचान क्या है, असली खुदा की पहचान क्या है, यही हम समझाते हैं। हमारे चैनल में हज़ारों वीडियो हैं। चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके लगातार हर वीडियो को सुनें ताकि जल्दी से जल्दी आप अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।